اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ اب تک جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی اس میں یہ ثابت کیا کہ انسان دو پہلو رکھتا ہے۔ ایک اس کا مادی پہلو ہے کہ جس کو بدن کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور حقیقت موجود ہے جس کو نفس یا روح کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ قرآنی، عقلی اور سائنسی دلیلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہو چکا کہ انسان دو پہلو رکھتا ہے، دو حقیقتیں رکھتا ہے۔ آج جو آپ کی خدمت میں مطلب عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرا پہلو انسان کے اندر روح کے نام سے موجود ہے، یہ مجرد ہے، مادی نہیں ہے۔ مقدمے کے طور پہ میں پہلے مجرد اور مادی کی اصطلاح کو واضح کر دوں تاکہ مطلب سمجھانا آسان ہو جائے۔ جب کسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ مادی ہے تو اس کے اندر چند خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، مثلا یہ کتاب موجود ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ یہ کتاب یہاں پڑی ہے۔ یہ اشارہ کرنا مادی خصوصیت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے مادی چیز مکان کو گھیرتی ہے، مثلا میں اگر اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں تو اب جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں کوئی اور اس جگہ پر آ کر بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ اس مکان کو میں نے گھیرا ہوا ہے۔ بس مادی چیز مکان مند ہے۔ اسی طریقے سے مادی چیز کو انسان تقسیم کر سکتا ہے، مثلا آپ ایک ورقے کو لیں، ورقے کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بس مادی چیز کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ مادی چیز کی خصوصیات ہیں۔ بس جب بھی کہا جائے کہ فلاں چیز مادی ہے تو ان میں اس قسم کی خصوصیات پائی جانی چاہیے۔ وہ مکان رکھتی ہوگی، وہ زمان رکھتی ہوگی، اس کی طرف اشارہ حسی کیا جا سکتا ہوگا، وہ تقسیم کو قبول کرتی ہوگی۔ جو چیز بھی ان خصوصیات کو نہ رکھے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز مجرد ہے۔ یعنی اگر ثابت کر دیا کہ فلاں چیز مجرد ہے، مثلا خداوند متعال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال کی حقیقت مجرد ہے، یعنی کیا مراد ہو جائے گا کہ خداوند متعال نہ مکان رکھتا ہے، نہ زمان رکھتا ہے، نہ قابل تقسیم ہے، نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے مبرہ و منزہ ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی اور چیز کے بارے میں ثابت کر دیا جائے کہ وہ مجرد ہے تو اس میں یہ خصوصیات نہیں پائی جائیں گی۔ پس معلوم ہو گیا کہ مادی کسے کہتے ہیں اور مجرد کسے کہتے ہیں۔ روح کے مجرد ہونے پر ہمارے پاس عقلی دلائل بھی موجود ہیں اور قرآنی دلائل بھی موجود ہیں۔ پہلے آپ کی خدمت میں عقلی دلائل عرض کرتا ہوں۔ پہلی دلیل علم کے تجرد سے روح کو مجرد ثابت کرنا ہے۔ ہر انسان علم رکھتا ہے اور یہ علم مادی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے وہی خصوصیات اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اپنے سامنے رکھیں ان خصوصیات کو، کہ علم کی طرف آپ اشارہ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کو اگر کسی چیز کے بارے میں علم ہے تو آپ اپنے کسی اعضاء کی طرف، کسی عضو کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے کہ میرا علم یہاں موجود ہے۔ اگر کوئی مثلا اپنے دماغ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے تو وہاں علم موجود نہیں ہوتا، وہاں تو فقط مغز موجود ہے، مغز کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔
آپ نہیں کہہ سکتے کہ مغز کے کون سے حصے میں موجود ہے، سامنے والے حصے میں موجود ہے، پچھلے حصے میں موجود ہے، یعنی آپ اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے علم مکان کو نہیں گھیرتا، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں چیزوں کے بارے میں علم ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ احساس نہیں کیا کہ اب میرے پاس جگہ کم پڑ رہی ہے، میں اب نیا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر علم مادی ہوتا تو حتماً جگہ گھیرتا اور آپ احساس کرتے کہ اب آہستہ آہستہ میرے اس مکان میں جگہ کم ہو رہی ہے، اب علم کو میں نئے سرے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ بس علم مجرد ہے، نہ تو اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی علم جو ہے وہ مکان کو گھیرتا ہے، نہ ہی علم کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اگر فرض کریں انسان کے بارے میں علم رکھتے ہیں، حیوان کے بارے میں علم رکھتے ہیں، تو آپ اس علم کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے آپ ایک ورقے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آپ اس علم کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ پس مادی کوئی خصوصیت علم کے اندر موجود نہیں ہے، بس علم مجرد ہے۔ اب یہ جو مجرد چیز ہے، اس کو قبول کرنے والی چیز بھی حتماً مجرد ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ مجرد کو مادی قبول کرے۔ پس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم بدن کے اندر نہیں آتا، کیونکہ بدن مادی ہے اور مادی ہونے کی تمام خصوصیات رکھتا ہے۔ حتماً ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہم نے روح کے نام سے ثابت کر دیا ہے، وہ علم کو کسب کرتی ہے، اور چونکہ علم مجرد ہے اور یہ علم روح کے اندر آتا ہے، بس یہ روح بھی مجرد ہے۔ اب یہ تعبیریں تسامحی ہیں، سمجھانے کے لیے ہیں کہ علم روح کے اندر آتا ہے، یہ اندر آنا نہ آنا مثلا یہ چونکہ تعبیریں اس کے علاوہ سمجھانے کے لیے نہیں ہیں، وَإِلَّا حقیقت حال اس طرح کی نہیں ہے۔ بہرحال علم مجرد ہے اور یہ علم روح کے اندر آتا ہے، پس روح مجرد ہونی چاہیے، کیونکہ مجرد چیز کبھی مادی چیز کے اندر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل یہ بنتی ہے کہ آپ وجدانی طور پر میں کو درک کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کو آپ میں کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میرے ہاتھ نے یہ کام کیا، میں فلانی جگہ گیا۔ مثلا یہ جو میں کو آپ درک کر رہے ہیں، یہ میں ایک چیز ہے اور آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہوگا کہ آپ اس میں جو کرتے ہیں اور یہ میں جس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو وہ حقیقت قابل تقسیم ہو، آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہوں۔ ہم انسان کے اندر یہ قدرت موجود نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہو سکے، اس کو تقسیم کر سکے۔ بس چونکہ ہمارے اندر جو حقیقت موجود ہے بدن کے علاوہ، کہ جس کو ہم میں سے تعبیر کرتے ہیں، وہ تقسیم نہیں ہو سکتی، پس معلوم ہوا کہ وہ مجرد ہے، کیونکہ اگر مادی ہوتی تو تقسیم ہو سکتی۔ تیسری دلیل جو موجود ہے روح کے مجرد ہونے پر وہ یہ ہے کہ یہ سائنس کے اندر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کا بدن کچھ عرصے کے بعد مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے تمام خلیے بدل جاتے ہیں۔ تقریباً 6 سال کا شاید عرصہ بیان کرتے ہیں کہ ہر بدن 6 سال کے بعد بالکل نیا ہوتا ہے، اور پچھلے تمام جو بدن کے اجزاء ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ انسان 40 سال فرض کرے زندگی گزارتا ہے تو کتنی بار اس کا بدن تبدیل ہو رہا ہے، لیکن اس تبدیلی کے باوجود یہی انسان اپنے اندر ایک ثبات کو درک کر رہا ہے، ایسی چیز کو درک کر رہا ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ مثلا جو اس نے 5 سال کی عمر میں کوئی کام انجام دیا تھا
تو 40 سال کی عمر میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ کام وہاں پر انجام دیا تھا. یعنی اتنا تبدیلی کے باوجود پھر بھی وہ اپنی شخصیت کو واحد سمجھ رہا ہے، اس کو ثابت سمجھ رہا ہے. پس بدن کا تبدیل ہوتے رہنا اور انسان کا وجدانی طور پر ایک اپنی شخصیت کو ثابت درک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر جو روح موجود ہے وہ مجرد ہے. کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ یہ تغییر و تبدیل ہونے کو قبول نہیں کر رہی، اور اگر یہ مادی ہوتی تو حتماً اس کے اندر تبدیلی آتی. چونکہ تبدیلی نہیں ہے بس یہ مجرد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.